الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ 113 کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی کی بنیاد پر نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ اس طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ وہ بھی نہیں جانتی، انہی کی سی بات۔ بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب اس میں کیا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پہ اب مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو اللہ ان کے درمیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 114، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ اس کی تحریب کے در پہ ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب یہ آیت کس ریلیٹڈ ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا تھا۔ اب تحریب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تحریب کہ مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور مانوی تحریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے شرک کی جگہ بنا دینا، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ یہ اس کے ہے ریلیٹڈ ہے۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے، کہ ان لوگوں کو تو لائق ہی نہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یہ اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ آیت نمبر 115، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، یقیناً اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے، بلکہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے۔ یہ تو یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا، یہ ایک علامت ہے۔ یہ بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ ہوگا، مطلب اللہ تو ہر طرف ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ بہت وسعت والا ہے، کسی بھی سمت تک محدود نہیں، اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116، اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے متی فرمان ہیں۔ اب یہاں پھر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن کا قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کیا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک ایسا گروہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ سب مخلوق اور جو مملوک زمین اور آسمان میں ان کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا فرشتہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ 117 ہے، وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ وہ بغیر کسی شے کے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ 118 ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی
نشانی، اس طرح کی باتیں وہ لوگ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں، ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اب یہاں اس آیت میں بھی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات دکھا دیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ اگر آپ ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیں گے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ اور اس طرح کی باتیں اس سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ 119 کیا ہے کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حیثیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حق کو جنت اور اس کی تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں۔ جو غلط راستے پر چل پڑیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کر دیں گے ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ اپنے طرز عمل کی بنا پر جہنم کے مستحق قرار پا گئے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے آپ کے ہوتے ہوئے۔ نمبر 120 اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 121 وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب اللہ کی نازل کردہ کتاب جو ہے اس کی تلاوت کا اصل حق کیا ہے کہ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، جو نہ تو تلاوت کا حق ادا کریں نہ کتاب کی پیروی کریں گے لیکن وہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ تو جو اس کا کفر کرے گا وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ آیت نمبر 122 اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت اسلام اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی دعوت کے لیے مقرر کیا۔ آیت نمبر 123 کیا ہے اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یعنی یہ آخرت کے دن کا کہہ رہے کہ جس دن کوئی بھی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں عدل پہلے اور شفاعت بعد میں ہے، وہاں شفاعت پہلے ہے اور عدل بعد میں، یہی ایک تبدیلی ہے۔ وہاں ان کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی بلکہ اپنے اعمال ہی ہوں گے کہ جن کی بنا پر وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہ آیت نمبر 123 تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ اس سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، جو ہمیں سمجھنے میں سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ اس کو معاف فرما کر درگزر فرما کر اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔